نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين ولما جاء موسى لميقاتنا اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب ارنی انظر الیک اے میرے رب دیدار کرا مجھے تاکہ میں دیکھوں آپ کی جانب قال لن ترانی اللہ نے فرمایا ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے ولکن انظر الی الجبل اور لیکن آپ دیکھیے پہاڑ کی جانب فإن استقر مکانہ پس اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر فسوف ترانی پس ان قریب دیکھ لے گا تو مجھے فلما تجلی ربہ للجبل پس جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ کے لیے جعلہ دکا تو کر دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے وخر موسیٰ صعقا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر فلما افاقا پس جب افاقہ ہوا ہوش میں آئے قال حضرت نے فرمایا سبحانک پاک ہے تو تبت الیک رجوع کرتا ہوں میں تیری جانب وانا اول المؤمنین اور میں اول درجے کا ایمان لانے والا ہوں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر برسالاتی و بکلامی اپنے پیغامات کے ساتھ اور اپنی کلام کے ساتھ فخذ ما آتیتک پس پکڑ جو میں نے تجھے دیا ہے وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جا شکر گزاروں میں سے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور لکھا ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر شے موعظۃ وتفصیلا لکل شیء واضح و نصیحت بھی اور وضاحت بھی تفصیل بھی ہر چیز کی فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها پس پکڑ لے اس کو قوت کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ وہ بھی اس کی اچھی باتوں کو پکڑ لیں سأریکم دار الفاسقین ان قریب دکھاؤں گا میں تجھے گھر نافرمانوں کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 17واں رکوع آیت نمبر 143، 144 اور 145 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے طور پر 30 راتیں اور پھر اس کی مدت بڑھا کر 40 راتیں اعتکاف بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس 40 دنوں اور راتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی بھی اور اللہ کی باتیں سنی بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا تو آج کے سبق میں ایک عجیب واقعے کی طرف وضاحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست کر دی کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جس رب کا کلام سن رہا ہوں کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ موسیٰ، یہ دنیا میں میرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ایک تمنا اور ایک اپنی خواہش کا اظہار فرما دیا تھا، اس کو مزید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کیوں نہیں میں دیدار کرا رہا، فرمایا کہ دیکھو میری ذات کی تجلیات وہ دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر تجربہ چاہیے تو دیکھو میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اب پہاڑ کے اندر تو احساس نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ انسان ہے یا احساس والی کوئی چیز ہے، وہ تو کسی کو دیکھتا ہے انسان تو ہیبت میں خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کے سامنے اگر کوئی چیز آئے تو پہاڑ تو احساسات ہی نہیں رکھتا۔ احساسات نہ رکھنے والی چیز جب اللہ کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتی تو پھر احساس رکھنے والا کیسے برداشت کر لے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ بہرکت جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی اور پہاڑ کے ٹکڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ اپنے اس مطالبے سے رجوع فرما لیا۔ ذرا سنیے اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے۔ سبحان اللہ، ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے اور اللہ موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے کلام کیا۔ قال، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی، اے میرے رب مجھے دیدار کرا اپنا، انظر الیک، تاکہ میں دیکھوں تیری جانب، اے اللہ تو مجھے اپنی ذات کا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔
یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے، رؤیت باری تعالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کے بارے میں ایک تو وہ نظریہ ہے جو معتزلہ نے پیش کیا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ آیت پیش کی کہ لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا ہے، ممکن تو ہے اللہ کرا سکتے ہیں اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور ضابطہ جو بنایا ہے اس ضابطے اور قانون کے مطابق دنیا میں دیدار الہی ممکن نہیں۔ رہی بات آخرت کی تو وہ تو خود قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بتایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے قیامت والے دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ قوت اور وہ صلاحیت عطا فرمائیں گے جو جس صلاحیت کے ساتھ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب اس کی کیفیت نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی اور انسان، کہ وہ کیسی دیدار ہوگا، اس کی کیا کیفیات ہوں گی، اس لیے کہ ہماری سوچ، ہمارا ذہن یہ محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے، پھر سب کو پتہ چل جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ سمجھائی آگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیوں میں انکار کر رہا ہوں۔ فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ تو دیکھنا پہاڑ کی جانب، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پس اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پس ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی اگر وہ برداشت کر گیا چلو پھر اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اب وہ پہاڑ پر ذرا دیکھنا کہ اس کا کیا اثر ہونے والا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پس جب موسیٰ کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعلہ دکا، اس کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الحشر میں اللہ فرماتے ہیں نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کلام بھی اتنی شان والا اور میرے ذات کی تجلیاں بھی اتنی عظمتوں والی کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، بس جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال، تو فرمانے لگے سبحانک، اے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، اے اللہ تو مثال سے پاک ہے، اے اللہ تو دنیا جیسا تو ہے نہیں کہ تجھے دنیا والے اپنی مرضی سے دیکھ سکیں، سبحانک، تیرا کوئی شریک۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کسی جیسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، مثال اس کے لیے دی جاتی ہے جس کی کوئی مثل ہو، اللہ کی تو مثل ہی کوئی نہیں، اس کی مثال کہاں سے آ گئی؟ ہاں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں ایک ہی کبریا ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے، اس جیسی کبریا ذات اور کوئی نہیں، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، نہ اس کا کنبہ اور کوئی قبیلہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں سبحانک،
پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں اول درجے کا ایمان لانے والا ہوں، اے اللہ میں رجوع تیری طرف کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اپنی بات سے دستبردار ہوتا ہوں، جو بات تو نے فرمائی ہے میں بھی اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ رجوع کرنا۔ اللہ کی توبہ یہ ہے اگر اللہ کسی سے ناراض ہے تو واپس آ کر راضی ہو جائے، اور بندے کی توبہ یہ ہے کہ بندے نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو اس سے رجوع کر لے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام توبہ فرما رہے ہیں، کیا مطلب؟ میں اپنی اس بات سے رجوع کر رہا ہوں، اور یا اللہ جو بات تو نے فرمائی ہے نا، بس اسی بات کی تائید میں میں بھی اب مطمئن ہو گیا ہوں، واقعی دنیا میں میں تیرا دیدار۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ بات پوری نہ ہوئی تھی، جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا نہ ہوا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی۔ فرمایا ایسی بھی بات نہیں موسیٰ، پریشان نہ ہو جانا کہ میں نے ایک بات کہی اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی۔ موسیٰ تیری عظمت اور تیرے درجے تو مجھے معلوم ہے نا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے باقی لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ میرے پیغامات امت تک تو نے پہنچانے ہیں، اور میں نے تجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے بھی چن لیا ہے۔ موسیٰ تو باتیں کرے گا، میں اللہ تیری باتوں کو سنوں گا، پھر میں باتیں کروں گا، تو میری باتوں کو سنے گا۔ یہ عظمت کوئی تھوڑی تو نہیں، بڑی اونچی عظمت ہے۔ تو میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، بس پکڑ جو میں نے تجھے دیا ہے یعنی تورات، وکن من الشاکرین، اور ہو جا میرے شکر گزار بندوں میں سے۔ میں نے تجھے اپنے ساتھ رسالت کے لیے چنا، کلام کے لیے چنا، تورات تجھے عطا فرمائی، یہ کوئی تھوڑے انعام تو نہیں، بس میری انہیں انعامات کو یاد کر اور میرا شکر گزار بندہ بن جا۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، ہو جا شکر گزار بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں جو میری نعمتیں ہوں ان نعمتوں کو یاد کر کے میرا شکر ادا کیا کرو، اور جب آدمی شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ اس کو مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اس کا بھی تھوڑا ذکر کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھا اس کے لیے تختیوں میں، یعنی ان تختیوں میں جن میں تورات لکھی ہوئی تھی۔ کیا پیغام تھا، کیا بات لکھی تھی تورات میں؟ فرمایا من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت، ہر طرح سے بات نصیحت کے انداز میں اللہ نے سمجھائی۔ وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل سے مراد جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی تفصیل۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ہر چیز کے، جیسے بعض لوگ بے وقوف نادان لوگ کہتے ہیں جہاں پہ لفظ کل آ جائے او جی پیچھے کوئی چیز رہتی نہیں، سب کچھ ہو گیا جی، جیسے جناب دنیا کے اندر کیا کچھ قیامت تک ہونا ہے یہ سب کچھ ان کو لکھ دیا۔ اگر اس طرح لکھ دیا ہوتا تو پھر تو ماشاءاللہ سارے بنی اسرائیلی نعوذ باللہ عالم الغیب ہو جاتے۔ کل سے مراد یہ ہے جو چیزیں ان کو ضرورت تھیں، جو ان کی شریعت کے لیے ضرورت تھیں۔ مثال کے طور پہ میں جاؤں قاضی صاحب کے گھر، جناب کھانے کا ٹائم ہو تو میں کہوں جی چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، کہیں جی ہر چیز موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو کہ کائنات کی ہر چیز ان کی مٹھی میں موجود ہے، مطلب یہ کہ ابھی جو کھانے پینے کی چیز ضرورت ہے وہ چیز ہر چیز موجود ہے، چاہے آپ نے چائے پینی ہے، چاہے شربت پینا ہے، چاہے کھانا کھانا ہے۔ تو کل سے مراد جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز مراد ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت کے مسائل تھے یا ان کی قوم کی ضرورت کے مسائل تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی تفصیل تورات کے اندر فرما دی تھی۔ تو پھر فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پکڑ موسیٰ اس کو قوت کے ساتھ، یعنی مضبوطی کے ساتھ تورات کو پکڑ۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ
یأخذوا بأحسنہا، اور اپنی قوم سے کہے وہ بھی اس کی اچھی باتوں کو پکڑیں، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تجھے نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی جہنم میں کون جانے والے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن موسیٰ تجھ پر بھی راضی ہوں، تیری امت کے ان لوگوں پر بھی راضی ہوں جو میری تورات کو پکڑیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ہم کلام ہونے کے لیے، میں نے تورات دینے کا فیصلہ کیا تھا، ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے میرے دیدار کا بھی مطالبہ کیا، تو میں نے سمجھایا کہ دنیا میں میرا دیدار آسان نہیں ہے، یہ میں نے ابھی یہ ضابطہ جو بنایا ہے اس میں یہاں پہ نہیں ہو سکتا، باقی میں نے آپ کو بڑی عزتیں بڑی عظمتیں دی ہیں، رسالت دی ہے، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف دیا ہے، تجھے تورات دی ہے، تو تورات موسیٰ لے جا اور خود بھی اور اپنی امت کو بھی کہے کہ میری اس کتاب تورات کو مضبوطی سے پکڑے، اور جو پکڑے گا اس سے میں راضی ہو جاؤں گا، جو نہیں پکڑے گا یعنی جو نہیں عمل کرے گا وہ بن جائے گا فاسق۔ وَسَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، فاسقین کا گھر عن قریب تمہیں نظر آ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی کتاب یعنی قرآن پاک کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، حضرت نے فرمایا اے میرے رب مجھے دیدار کرا تاکہ میں دیکھ لوں آپ کی جانب۔ قال لن ترانی، فرمایا ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، اور لیکن تو دیکھ پہاڑ کی جانب، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پر جب تجلی ڈالی موسیٰ کے رب نے پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، پس جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، قال سبحانک، فرمایا پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں اول نمبر کا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات کے ساتھ اور اپنی کلام کے ساتھ، فخذ ما آتیتک، پس پکڑ جو میں نے تجھے دیا ہے، وکن من الشاکرین، اور ہو جا شکر گزاروں میں سے، وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، اور لکھا ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر شے، موعظہ، نصیحت، واعظ، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، فخذھا بقوۃ، پس پکڑ اس کو قوت کے ساتھ، وامر قومک یأخذوا باحسنھا، اور حکم دے اپنی قوم کو وہ بھی پکڑ لیں اس کی اچھی باتوں کو۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر۔